السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ ایسی لرزخیز داستان جسے دیکھ کر سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا نوجوان جو گھریلو مسائل کی وجہ سے تنگ آ کر مسلمان ہوا، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر نہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ ہندو بنا۔ اب اسلام کے بعد جب وہ دوبارہ ہندو بنا، اس کے اوپر جو مسائل، جو مشکلات آئی اور جس قسم کا اس کو سامنا کرنا پڑا، آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ بڑا کریم، مہربان، غفور الرحیم ہے، اس نے پھر اس کو اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دی اور اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ ایک ایسا نوجوان جس کا نام سنجیو پٹنائک تھا، گھر کے مسائل، پریشانیاں بہت کچھ تھی جس نے اس کی زندگی کو مایوسی سے بھر دیا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہو، کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، تم پر دم تعویذ کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کسی مولانا کے پاس گئے، مسجد کے امام صاحب کے پاس، انہوں نے بات کر کر ان کو کسی طرح اسلام کے اوپر تیار کیا اور انہیں کہا کہ تمہاری مایوسی تب ختم ہوگی کہ جب مسلمان ہوگے۔ اب یہ جب آمادہ ہوا، تیار ہوا، مسلمان کرنے کے بعد اپنے بڑے مولانا کے پاس انہیں بھیج دیا۔ یہ وہاں گئے اور یہ وہاں اس کو رہائش دی، وہاں اس کا کھانا، اس کی نوکری، سب کچھ کروا دیا، لیکن دل سے وہ ایمانی جذبہ نہیں تھا۔ پیچھے جو مدرسے کے، مسجد کے منتظمین تھے، اس سے یہ لڑنے جھگڑنے لگا۔ فطرتاً اس کے مزاج میں غصہ تھا۔ پھر مایوسی اور غصہ جب اکٹھا ہو جائے تو وہ چڑچڑاپن بن جاتا ہے، جھگڑالو آدمی بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ مسجد کے مؤذن کے ساتھ مار پیٹ کی، ماسٹر صاحب کو اس نے مارا، تو ماسٹر صاحب نے جب اس کو چپیڑیں لگائی تو یہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا تھانے آ گیا اور تھانے میں آ کر جھوٹی رپورٹ درج کروائی صدیقی صاحب کے خلاف کہ مجھے زبردستی اغوا کیا گیا، میرا زبردستی ختنہ کروایا گیا، اور 2 آدمی میرے اوپر مسلط کیے گئے جو جبراً مجھ سے نماز پڑھاتے۔ یہ جب تھانے میں یہ رپورٹ درج ہوئی تو انہوں نے بلایا، حضرت چونکہ باہر تھے، ان کے بھائی آئے، انہوں نے سارے حالات دیکھے۔ تھانے دار بھی سمجھدار تھا، اس اعتبار سے اسے پتہ تھا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پیسے کے لیے اس نے کیس کو تھوڑا طول دیا اور ان کے بھائی سے 9,000 روپے لے کر معاملہ رفع دفع کیا۔ 5,000 اس کو دیے اور 8,500 جیب میں رکھے اور اسے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، تم نے جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں گرفتار کر دوں گا۔ اب جب یہ واپس آیا، یہاں سے آگے کہانی کے اندر ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے اور کہانی میں نیا موڑ آتا ہے۔ یہ جب واپس آیا تو دیکھا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور والدہ مسلمان ہو کر مری تھی۔ وہ ایک مولانا تھے، کوئی بھی نہیں تھا، یہ چلا گیا گھر چھوڑ کر، وہ بیمار تھی، اس مولانا نے اتنی خدمت کی کہ ماں متاثر ہو کر مسلمان ہوئی۔ اس کی پریشانی یوں ہی چل رہی تھی، ماں کی موت نے اور زیادہ پریشان کیا، اور اس نے جو جھوٹا مقدمہ درج کیا تھا اس نے اس کو اور بے چین کر دیا۔ اسی پریشانی میں اس کی ملاقات ایک پنڈت سے ہوتی ہے اور یہ پنڈت کے سامنے اپنا سارا دکھڑا رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سکون، آشتی، یہ سارا کچھ بھگوان کے چرنوں میں ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ آشرم میں چلے جاؤ، تمہاری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دوبارہ آشرم میں چلا جاتا ہے، پکا ہندو بن جاتا ہے۔ وہاں اس زمانے میں ہندو مسلم دنگے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور آشرموں کے اندر بم رکھنے کی افواہیں ہوتی ہیں کہ کہیں بم رکھ دیا گیا۔ مختلف آشرموں کا جب صفایا کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، وہاں پر پولیس آتی ہے اور تفتیشی ٹیمیں آتی ہیں، تو جہاں اور لوگوں سے تحقیق ہوتی ہے وہاں سادھو پنڈتوں سے بھی ہوتی ہے، اس صاحب سے بھی ہونے لگتی ہے۔ اور اس کو جب تھانے لے کر آتے ہیں اور اس سے جب باز پرس کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ صاحب کا ختنہ بھی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں جہادی تنظیم کا دہشت گرد ہے، اور یہ جو مسئلے ہوئے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوئے۔ پھر اس کو یعنی کہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے سارے ناخن نکال دیے جاتے ہیں، اس کو کرنٹ لگایا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہتی، بڑی شدید اذیت کے اندر۔ اور اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تم نے یہ اسلحہ کہاں سے لایا، تم نے کہاں کہاں وارداتیں کی، تمہارا تعلق کون سی تنظیم سے، اور یہ سارا۔ مزید یہ کہ اس کی تصویریں جو ہیں وہ اخبارات میں دے دی گئی کہ یہ بڑا دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، جو آتنکوادی مسلمان تھا اور ہندو بن کر آشرم میں رہ رہا تھا۔ اب یہی کہانی چل رہی ہے، لیکن پولیس والے بھی آخر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شاید بے گناہ ہے،
اور اتنا مارا اور اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک ڈی آئی جی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو تفتیش کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو ڈی آئی جی اس کو الگ کمرے میں چائے پلا کر ذرا پیار سے بات کرتے ہیں، تو یہ اس کے سامنے ساری بات کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے فلاں ایک فرشتہ صفت انسان اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا، میں نے اس کے پیچھے ان کے مدرسے میں ان کی مسجد میں ہنگامہ کیا، اس کی مار مجھے پڑ رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ جو پولیس آفیسر تھے یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں کتاب پڑھ رکھی تھی، تو یہ کہنے لگے بالکل یہ تمہیں اسی کی مار ہے، میں تمہارے مقدمات ختم کرواتا ہوں، لیکن تم یہاں سے سیدھا پھلت پور جانا اور جا کر ان سے معافی مانگنا، معافی تلافی کرانا، تاکہ تمہارے جو پاپ ہیں یہ دھل سکیں، ختم ہو سکیں۔ اس کی دونوں ٹانگوں کے اندر فریکچر ہو چکا تھا، یہ صحیح معنی سے چل نہیں سکتا تھا۔ اسی پولیس والے نے اس کو صفدر جنگ اسپتال میں داخل کروایا جہاں اس کی ٹانگوں کا پلستر وغیرہ کیا گیا، لیکن وہاں کا علاج اتنا بہتر نہیں تھا۔ ایک دن یہ اسپتال میں ہی تھا، دیکھا مولانا اسپتال میں تشریف لے آئے، وہی مولانا صدیقی صاحب جن کے خلاف اس نے بڑا مقدمہ جھوٹا درج کیا تھا۔ یہ کسی طرح جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا پرانا مجرم ہوں، گنہگار ہوں، اور میں وہ ہوں کہ میرا نام سنجیو ہے اور آپ نے عبداللہ رکھا تھا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور لوگ ہٹانے لگے، یہ اور رونے لگا، پوری اسپتال کا منظر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، اگر تمہیں اپنی غلطیوں کے اوپر افسوس ہے اور اس کا مداوع کرنا چاہتے ہو، ہمارا رب تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو کلیجہ چبانے والوں کو اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے دشمن، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا تو تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ حضرت نے اس کو صفدر جنگ اسپتال سے ہٹا کر آل انڈیا ہاسپٹل میں داخل کروایا، جہاں اس کا بڑا اچھا علاج ہوا، ٹانگیں ٹھیک ہوئی، جسم ٹھیک ہوئے، ناخن وغیرہ آئے، اور پھر یہ دوبارہ پھلت پور میں گیا اور کلمہ پڑھا، صحیح طریقے سے مسلمان ہوا، اور ایسا مسلمان ہوا کہ جس کے اوپر مسلمان جو پرانے مسلمان تھے وہ رشک کرنے لگے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی ایک ترتیب ہے کہ ایک شخص وہ مسلمان بنا لیکن وہ دل سے نہیں بنا تھا، پھر ہندو بنا، اور اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں اور دوبارہ اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آتا ہوں، تم ایک ہاتھ آؤ تو میں ایک بازو تمہارے قریب ہوتا ہوں۔ تو وہ اللہ تو اس کی رحمت متوجہ ہے ہر وقت اپنے بندوں کی طرف۔ ہم بھی اگر اللہ والے بنے، اللہ کے قریب ہوں، تو یہ چھوٹی موٹی خطائیں وہ اللہ معاف کر دے گا اور ہماری زندگی کو سکون کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام۔